السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا موضوعاتی مطالعہ میں کسب حلال کے موضوع کو آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کی روشنی میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے، کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں رزق سے۔ آپ کہہ دیجئے، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور یہ خالص ہوں گی انہی کے لیے قیامت کے دن۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے مطالعہ سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ تحلیل و تحریم کا حکم دینا اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو تحلیل و تحریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ساری نعمتیں دنیا اور آخرت میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بیان فرما دیتا ہے علم والوں کے لیے۔ آیت مبارکہ کا پس منظر گزشتہ آیت کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ہمارے زیر مطالعہ آیت نمبر 32 ہے، اور اس سے گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس ضمن میں ستر پوشی کو اولیت حاصل ہے۔ ستر پوشی انسان کے لیے ہر وقت ضروری ہے، مگر نماز کے لیے تو اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کے برخلاف برہنہ طواف کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بلکہ یہ بات شیطان نے مشرکین کے ذہنوں میں ڈال رکھی ہے کہ جس لباس میں ہم روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، وہ لباس اللہ کے پاک گھر کے طواف کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ مکہ کے پیرزادوں سے عاریتاً لباس حاصل کرتے تھے، یا پھر برہنہ ہو کر طواف کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے حیائی قرار دے کر اس سے منع فرمایا ہے۔ اصل میں تحلیل و تحریم کا حکم دینا اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کی گئی ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے جو تحلیل و تحریم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا اور واضح کر دیا ہے کہ حلال یا حرام وہ چیز نہیں جو تمہارے ذہن کی اختراع ہو، بلکہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانا صرف اسی ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کو اس میں مداخلت جائز نہیں۔ اس لیے وہ لوگ قابل عتاب و عذاب ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھیں، وسعت ہوتے ہوئے بھی پھٹے حالوں، گندہ پراگندہ رہنا نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ ہی یہ بات اسلام میں پسندیدہ ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل لوگ اس بات کو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی گرفت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے دین میں بلا وجہ کی سختی اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور شدت پسندی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گواہ ہو جاؤ دین میں غلو پیدا کرنے والے ہلاک ہو گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ آیت مبارکہ کے پہلے جملہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ، اس میں ایک سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے جو کہ تردید اور انکار کی نوعیت کا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے لباس اور پاکیزہ رزق کو تم نے کس کے کہنے سے حرام ٹھہرایا ہے؟ ان چیزوں کا عطا کرنے والا تو خدا ہے، تو ان کو حرام ٹھہرانے کا حق کسی دوسرے کو کیسے اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ آیت مبارکہ میں زینت اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے لباس فاخرہ کا مراد ہونا تو سب کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اکثر نے اسے وسعت دے کر جملہ سامان آرائش اس میں شامل رکھے ہیں۔ امام المفسرین امام راضی رحمہ اللہ نے مزید دقت نظر سے کام لے کر اس کے اندر سواری، زیور وغیرہ سارے مرغوبات داخل کیے ہیں، بجز ان کے جو کسی واضح نص سے حرام قرار پا چکے ہیں۔ زینت اللہ کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کچھ سلف صالحین کا عمل دیکھتے ہیں۔ سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں سے بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی، اکثر عمدہ اور بیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی عمدہ سے عمدہ لباس بھی زیب تن فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 400 گنی کی قیمت کی چادر استعمال فرمائی۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ قسم کا لباس استعمال فرماتے تھے۔ ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور جو لباس امام رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر ایک مرتبہ استعمال ہو جاتا وہ دوبارہ استعمال نہ فرماتے تھے، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، جو کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریشم اور ان سے بنا ہوا کپڑا 50 دینار کے عوض خرید کر موسم سرما میں وہ لباس پہنتے تھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو اسے صدقہ کر دیتے یا اسے بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دیا کرتے۔ اور موسم گرما میں وہ مصری کپڑوں میں سے سرخ مٹی سے رنگے ہوئے 2 کپڑے پہنتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ خوراک و پوشاک کے بارے میں خلاصہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا عمل یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ تو وہ تکلف کرتے تھے، جیسی پوشاک و خوراک بآسانی میسر ہوتی اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرتے۔ موٹا کپڑا، خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ ہر طرح سے اچھا ہی حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ مختصر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی نعمت اور وسعت سے نوازیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس میں دیکھا جائے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت اور خوشحالی عطا فرمائے تو تم بھی اپنے نفسوں کو راحت اور وسعت عطا کرو، اور ہاں اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے اندر قابل غور اور قابل توجہ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، ایک ریا و نمود اور دوسرے فخر و غرور، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لباس فاخرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ میں التی اخرج لعبادہ بطور دلیل وارد ہوا ہے۔
مطلب یہ کہ یہ چیزیں تو خود زبان حال سے شہادت دے رہی ہیں کہ عطا کرنے والے نے یہ بندوں کے استعمال اور نفع اٹھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں، تو ان پر کوئی ناروا پابندی عائد کرنے کے کیا معنی؟ ان پر کوئی پابندی تو ان کا عطا کرنے والا ہی عائد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند یا دلیل ہونی چاہیے۔ اصل میں آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عبادات میں غلو اور خود ایجاد کردہ سختیاں پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت و اطاعت سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ ایام حج میں بوقت طواف لباس پہننا ہی جائز نہ سمجھتے تھے اور اپنے تئیں اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو بھی عبادت سمجھا کرتے تھے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اس جملہ مبارکہ میں طیبات کا اسم ہر اس چیز کے لیے عام ہے جو کمائی اور کھانے کے اعتبار سے پاکیزہ اور طیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ مراد رزق سے وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں جنہیں اہل جاہلیت نے حرام قرار دے لیا تھا، مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، اور اس سے مراد ہر پاکیزہ اور لذیذ کھانا بھی ہے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی تفصیل یہ ہے کہ بحیرہ جب اونٹنی 5 بچے جنے اور آخری بچہ نر ہو تو اس کا کان پھاڑ دیتے تھے، یہ تقدس کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس کے بعد حرمت لازم ہو جاتی۔ السائبہ، بیماری، تکلیف یا خوشی اور مسرت میں جب کسی اونٹ کو آزاد کر دیتے تو سائبہ کہلاتا، یعنی آزادی سے چلنے پھرنے والا۔ وسیلہ، بھیڑ بکری کے بطن سے اگر نر اور مادہ دونوں اکٹھے پیدا ہوتے تو اسے وسیلہ کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ کو باہم ملا دینے والی۔ حام، معنی حمایت کرنے والا اور بچانے والا، اور جو اونٹنی 10 بچے جنے وہ حام کہلاتی اور مقدس ٹھہرائی جاتی۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت مبارکہ کے اس جملہ میں اس کی ایک خاص حکمت بتلائی گئی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں، نفیس اور عمدہ لباس، پاکیزہ اور لذیذ غذائیں وغیرہ دراصل اطاعت شعار مومنین ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی مومنین کے لیے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام نعمتیں دنیا کی زندگی میں بھی اپنے اطاعت شعار بندوں کے لیے ہیں، اور آخرت کے اندر تو یقیناً انہی کے لیے ہیں۔ لیکن دنیا چونکہ دارالامتحان اور مہلت دینے کے اصول پر قائم ہے، اس لیے یہاں اکثر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے نافرمان بھی استعمال کرتے اور نفع اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات فرما بردار مومنین سے بڑھ کر یہ رزق نافرمانوں کو کثرت سے ملتا ہے۔ اس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 تا 35 میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، لہٰذا یہاں کھرے کھوٹے اور برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان عام ہے، یہاں سب کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے۔ اور دنیا میں عادت اللہ یہی ہے کہ اگر مومن و فرما بردار
بندوں سے اطاعت شعاری میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیاوی نعمتوں کے جزائن پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کے اس جملہ میں ارشاد ہے، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ مطلب کہ تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے حرام کو حلال سے جدا کر دیا، حلال کو اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی ہدایت کر دی، اسی طرح ہم تفصیلی احکام ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اسی لیے کھلی چھپی ساری گناہ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو ہر آن اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی عنایت پر شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔